السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں ایک روایت کی وضاحت کرنا چاہوں گا، جس روایت کو دلیل بنا کر کے حنفی حیاتی الیاس گمن نے یہ بات کہی ہے کہ حلال جانور کے اندر 7 اعضاء ایسے ہیں جس کا کھانا مکروہ ہے۔ وہ کون کون سے اعضاء ہیں، میں الیاس گمن کی زبانی ہی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ذبح کے وقت، حلال جانور کو ذبح کرتے وقت جو رگ سے خون بہتا ہے وہ تو بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں، لیکن حنفیوں، دیوبندیوں اور بریلیوں کے نزدیک حلال جانور میں 7 اعضاء کا کھانا حرام ہے، مکروہ نہیں بلکہ حرام یہ لوگ قرار دیتے ہیں۔ اسی میں الیاس گمن نے یہ دلیل دی ہے، سنیے۔ دوسرا فائدہ کہ جانور جو قربانی میں ذبح کرنا ہے تو کیا اس جانور کے سارے اعضاء کھا سکتے ہیں یا بعض اعضاء ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے؟ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، باب ما یکرہ من الشاۃ، اس کے اندر حضرت مجاہد فرماتے ہیں: قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرماتے تھے، مکروہ سمجھتے۔ نمبر 1 الدم، خون۔ خون سے مراد وہ ہے جو خون ذبح کرتے وقت رگ سے نکلے، جسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ خون حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا، جانور کو ذبح کریں اور خون رگوں کا نکل جائے، جانور ذبح ہو گیا، اس کے بعد جانور کے گوشت سے اگر خون نکلے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ ذبح شدہ جانور کے بعد اب اس گوشت کو دھونا اور دھو کر پکانا یہ مستحب ہے، اور اگر ذبح ہو گیا، جانور حلال ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ گوشت پکائے اور گوشت کو دھوئے نہ، جو گوشت کے اندر والا خون اوپر لگا وہ کھانے کے اندر ہو تو کھانا حرام اور مکروہ نہیں ہوگا۔ نہ کھانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، تب یہ نہیں پسند کرتی نہ کریں، چونکہ حرام دم مسفوح صرف وہ ہے جو رگوں سے نکلتا ہے، باقی دم کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دم سے مراد دم مسفوح، رگوں سے نکلنے والا خون بوقت ذبح۔ نمبر 2 والحیاء، حیاء کہتے ہیں مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والحیاء۔ نمبر 4 والانثیین، انثیین سے مراد خصیتین، مرد مذکر جانور کے۔ نمبر 4 والغدہ، جسے کہتے ہیں غدود بھی کہتے ہیں اور حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5 والذکر، نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ نمبر 7 والمرارہ، پتا۔ تو یہ 7 جگہ چیزیں جانور کی مکروہ ہے۔ نمبر 1 دم مسفوح بوقت ذبح، رگوں سے بہنے والا خون۔ نمبر 2 والحیاء، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3 والانثیین، خصیتین، جسے کپورے بھی کہتے ہیں، اور شہروں میں اس کو ٹکا ٹک کہتے ہیں، ٹکا ٹک۔ یہ پکاتے نا، کیا کھانا ہے؟ ٹکا ٹک کھانا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کپورے کھانے ہیں، اسے بچا کریں، اس سے احتیاط مناسب ہے۔ والغدہ، حرام مغز۔ والذکر، مادہ نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6 والمثانہ، مثانہ۔ نمبر 7 والمرارہ، اور پتا۔ یہ 7 مکروہ ہیں۔ غیر مقلدین کے ہاں یہ جانور کے 7 اعضاء مکروہ نہیں ہیں، ان کے جس طرح
مغز کھا سکتے ہیں، اس طرح ٹکرٹک بھی کھا سکتے ہیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ حنفی دیوبندی حیاتی الیاس گمن نے یہ دلیل دی ہے کہ 7 اعضاء حلال جانور میں ذبح کرنے کے وقت 7 اعضاء کا کھانا حرام مکروہ ہے۔ آئیے ان کی دلیل کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ روایت کہتے ہیں کہ یہ روایت مجاہد بن جابر تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری وغیرہ سے ان 7 اعضاء کو ناپسند کرتے تھے اس کا کھانا، جیسے کہ نمبر 1 ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ اس پر تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ ذبح کرتے وقت جو رگ سے خون بہتا ہے اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شرمگاہ، اگلی یا پچھلی حلال جانور کے شرمگاہ، اس کا بھی کھانا مکروہ ہے، حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا خصیتین، ہائیڈروسیل جو ہوتا ہے اس کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں، مکروہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4 گدود، اور نمبر 5 اگلی شرمگاہ، اور نمبر 6 مسانہ، اور نمبر 7 پتا۔ حوالہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55، حدیث نمبر 8771، اور اسی طرح سے سنن کبریٰ للبہقی کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 7۔ دیکھیے مختصر طور پر اس کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ یہ روایت کئی علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے، باطل ہے، من گھڑت ہے۔ پہلی بات تو یہ روایت مرسل ہے، منقطع ہے، کیونکہ ایک تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، جس بنا پر یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اسی طرح سے اس کا راوی واصل بن ابی جمیل ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا شیء، یہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے جرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 30، اور ان کے قول کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، سنن دارقطنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الزوفا میں 666 میں ابن شاہین اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زوفا میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن حبان نے الشکات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 559 کے علاوہ کسی نے سکہ نہیں کہا ہے، لہذا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے یہ روایت۔ اسی طرح سے حافظ ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واصل کی عدالت ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا عدل ہونا یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ صحیح تھا۔ دیکھیے التقدیر للتحاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 پر۔ اسی طرح سے مجاہد اس روایت کو ابن عباس کے واسطے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ الکامل ابن عدی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12، سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60۔ لیکن یہ روایت بھی موضوع من گھڑت ہے، کیونکہ اس کا راوی عبر بن موسی الوجہی بالاتفاق ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف منکر الحدیث ہے اور متروک الحدیث ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو ضعیف قرار دے کر لکھتے ہیں اس حدیث کا موصول ہونا درست نہیں ہے۔ دیکھیے سنن کبریٰ البہقی کے اندر صفحہ نمبر 70 پر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو یہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ 7 اعضاء کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، تو ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی دلیل باطل ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈا ایک جانور ہے جس کو صحابہ نے ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر لا کر کے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کیے، آپ نے اس کو نہیں کھایا، لیکن کہا، صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے، لیکن میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کو کھائے ہیں، مکروہ ہونے کے باوجود وہ حرام نہیں ہوا۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5391 پر اور 2575، اسی طرح سے سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3795 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی چیز اگر ناپسند ہو تو اس کا کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے، آپ کے دل کے اوپر ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کھائیے، دل نہیں کرتا ہے مت کھائیے، لیکن اس کو حرام مت قرار دیجئے۔ حرام ہونے کے لیے آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل دینی پڑے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حلال جانور کے اندر ذبح کرتے وقت جو رگ سے خون بہتا ہے اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ تمام اجزاء کا کھانا حلال ہے، وہ آپ کے مزاج کے اوپر ہے، آپ کے دل کے اوپر ہے۔ آپ جس اجزاء کو چاہیں کھائیں، جس اجزاء کو چاہیں نہ کھائیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، آنکھ بند کر کے کسی کی مولوی کی بات کو تسلیم نہیں کرنی چاہیے، نہیں ماننی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 110 میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔